الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج کی ہماری اس تقریر کا عنوان حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے بارے میں چند باتیں عرض کرنا ہے۔ قوم عاد یہ ایک ایسی قوم تھی جو بڑی طاقتور قوم تھی، اور جن کا جو قد تھا وہ 40 ہاتھ لمبا تھا۔ اسی طرح ان کی عمریں تقریباً 800-900 سال ہوتی تھی۔ نہ کبھی وہ بوڑھے ہوتے، نہ ان میں کوئی کمزوری ہوتی، نہ بیمار ہوتے، یہاں تک کہ کبھی انہیں سر میں درد بھی نہیں ہوا۔ اسی طرح جوان اور تندرست توانا ہر وقت رہتے تھے، اور انہیں فقط یہ تھا کہ موت ہی آتی تھی اور کوئی دنیا کی بیماری وغیرہ انہیں لاحق نہیں ہوتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے آ کر انہیں یہ دعوت دی، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، آپ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے، آپ کا بھی رب ہے، اس اللہ کی عبادت کرو۔ تو یہ قوم ہود جو تھی، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول ان کی بات نہیں مانی، ان کی بات کو ٹھکرایا، اور وہ کہنے لگے کہ ہمارے خداؤں نے تیری عقل خراب کر دی ہے، جا اپنی نماز پڑھ، ہمیں نہ ڈرا، ہمیں نہ ٹوک، تیرے کہنے پر کیا ہم اپنے آباء اور اجداد کا دین چھوڑ دیں گے؟ ہم یہ کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے، آپ جا کر اپنا کام کریں، تیرے کہنے پر ہم نہیں چلیں گے۔ ہم بھوکے مر جائیں گے لیکن تیرے کہنے پر ہم نہیں چلیں گے۔ انہوں نے شرک کیا، ظلم کیا، گناہوں کے طوفان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو انہوں نے للکارا، تکبر اور غرور میں وہ بدمست تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً۔ قوم عاد جو تھی، انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا، پھر وہ کہنے لگے تکبر کے انداز میں کہ من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ لیکن اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوۃ وکانوا بآیاتنا یجحدون، کہ انہیں یہ سمجھ نہیں آئی کہ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ اللہ ہم سے بھی زیادہ طاقتور ذات ہے، لیکن وہ اس چیز کو نہ سمجھ سکے، اور حضرت ہود علیہ السلام کی وہ نافرمانی کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہمیں کس سے ڈراتے ہو، ہم طاقتور ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کیا کیا کہ ان پر قحط بھیجا، انہیں بھوک لگی، سارا غلہ ختم ہو گیا، مال مویشی سب کچھ ختم ہو گئے، حرام پر آ گئے، چوہے، بلی، کتے، یہ تمام کی تمام چیزیں وہ کھانے لگے۔ اسی طرح درخت گرا کر ان کے پتے کھانے لگے، پھر بھی ان کی بھوک نہ مٹی، نہ بارش ہوئی، اور ایک قطرہ بھی آسمان سے نہ گرا، اور ان کے پاس غلہ جو تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ پھر تنگ آ کر اپنا ایک وفد بیت اللہ شریف کی طرف بھیجا کہ جاؤ تم اوپر والے کو پکارو۔ جب یہ تمام کی تمام چیزیں دور ہو جاتی تو وہ جا کر اپنے بتوں کو پوجتے، اور اسی طرح پھر وہ ان کا وفد بیت اللہ جاتا، پھر یہ چیزیں تمام کی تمام ہٹ جاتی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ ان کا وفد گیا بیت اللہ کی طرف، پھر اللہ رب العزت نے 3 ان کے سامنے بادل ظاہر کیے، ایک کالا تھا، دوسرا سفید تھا، اور تیسرا سرخ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو 3 بادل ہیں، ان 3 بادلوں میں سے جس کا
انتخاب آپ کریں وہی میں آپ کی طرف بھیجوں گا۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ سرخ میں تو ہوا ہوتی ہے، کالے میں پانی ہوتا ہے، سفید خالی ہوتا ہے، اس لیے کالا بادل مانگو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا واپس پہنچو، میں بادل بھیجتا ہوں۔ وہ خوشی خوشی اپنے گھروں کے طرف چلے گئے، ناچنے لگے کہ اب ہماری طرف ھذا عارض ممطرنا، اب ہمارے طرف عنقریب بارش آنے والی ہے، قحط مٹے گا، ہمیں کھانے کو چیزیں ملیں گی۔ انہیں کیا پتہ تھا کہ وہ بارش نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آنے والا عذاب ہے جو ان پر ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرما رہے ہیں۔ وہ جو بادل تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، اس بادل میں اتنی تیز ہوا تھی، اتنی، پہلے روایات کے اندر آتا ہے کہ ہوا لگی، تیز ہوا لگی اور ٹھنڈی ہوا لگی تو یہ تمام کے تمام لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل گئے۔ گھروں سے باہر نکل کر، کیونکہ وہ گرمی کے مارے ہوئے تھے، پسینہ پسینہ تھے، کہنے لگے کہ ہم ابھی اپنی گرمی کو ختم کریں گے، اور اسی طرح وہ چلنے لگے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وہ گھروں سے بہت دور آ گئے تو اللہ رب العزت نے اتنی تیز ہوا بھیجی کہ جن کے 40 ہاتھ لمبا قد تھا، اور وہ لوگ تنکوں کی طرح اللہ رب العزت نے ان کو اڑا دیا، اور اسی طرح ہوا ان کے سروں کو ٹکراتی تھی، اتنی زور سے ٹکراتی کہ ان کے بھیجے نکل کر منہ پر لٹک گئے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کا ایک جھونکا بھیجا، ان کا ایک ہاتھ جسم سے جدا ہو گیا، دوسرا ہوا کا جھونکا بھیجا، دوسرا ہوا جو ہے ہاتھ جدا ہو گیا، پھر ایک پاؤں، دوسرا پاؤں، پھر سر جسم سے جدا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کأنہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ، کہ پھر کیا آپ دیکھتے نہیں کہ میں نے انہیں کیسے بنا دیا، گویا کہ یہ کھجور کے درخت کے وہ تنے ہوں جو زمین کے اوپر گرے ہوئے ہوں، جن کے اوپر کسی بھی قسم کے کوئی اوپر اس درخت کے اوپر کوئی بھی ٹہنیاں وغیرہ نہ ہوں، ایسے یہ پڑے ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کیا ان میں سے کوئی ایک باقی رہا؟ کوئی بھی باقی نہیں رہا، یعنی مضبوط طاقتور تھے، لیکن جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانی کی، کفر اور شرک کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تباہ اور برباد کر دیا۔ ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اگرچہ صحت مند ہیں، ہم اگرچہ مالی حساب سے صحیح ہیں، لیکن جب تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمان برداری کر رہے ہیں تو اللہ رب العزت ہمیں کسی آزمائش میں نہیں ڈالیں گے، ایسی بڑی آزمائش میں۔ لیکن جب ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنا شروع کر دی، جب ہم نے کفر اور شرک اختیار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ عذاب جو ان سے پہلی قوموں پر، ہم سے پہلی قوموں پر آئے، وہی آ سکتے ہیں۔ اس میں جو اس وقت مخاطب تھے، جن کو بتایا جا رہا تھا، وہ مشرکین مکہ تھے، لیکن عام طور پہ کیونکہ قرآن ہدایت تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس لیے ہمیں بھی ہدایت ہے کہ کفر اور شرک کو چھوڑ کر اکیلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اکیلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں۔ اگر ہم اس کا در چھوڑ کر کسی اور در پہ جائیں گے تو پھر اللہ رب العزت در در کا ہمیں بھیکاری بنا دے گا، اور پھر کوئی برکت ہمارے اوپر نہیں آئے گی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بھی آئے گا، کیونکہ قیامت جو آئے گی وہ نیک لوگوں پر نہیں آئے گی، قیامت جو آئے گی وہ برے لوگوں پہ آئے گی۔ روایات کے اندر آتا ہے جب اللہ کرنے والا کوئی ایک بندہ نہیں رہے گا، تب اللہ رب العزت قیامت برپا کریں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کفر سے، شرک سے اپنے آپ کو بچائیں، اکیلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہو جائیں۔ حدیث قدسی ہے، آتا ہے کہ من کان للہ کان اللہ لہ، جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو
تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے، پھر اس سے تو کسی بھی قسم کا کوئی باز پرس نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی صحیح اطاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور کفر اور شرک سے ہمیں بچائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔